آج میں آپ سے بات کروں گا ریئیکٹو آرتھرائٹس کے بارے میں، جسے رائٹرز سنڈروم بھی کہتے ہیں۔ یہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس کا اور رومیٹک فیور کی ہی ایک قسم ہے، لیکن فرق بہت بڑا یہ ہے کہ یہ ایک سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے۔ جرثومہ اس کا کلیمیڈیا ٹراکیماٹس ہے، جو اس بیماری کا سبب بنتا ہے۔ اس میں رومیٹک فیور میں جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے، لیکن رومیٹک فیور میں سب سے پہلے سمٹمز شروع ہوتے ہیں چھوٹے پیشاب سے۔ چھوٹے پیشاب میں یا وجائنا میں شدید جلن ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، اور پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے۔ جوڑوں میں درد ہوتا ہے، خصوصاً نچلے دڑ کے جوڑوں میں، مثلاً کمر میں، پیلوک ایریا میں، نافی کے نیچے جو جوائنٹس ہیں ان میں، نیز میں، گھٹنوں میں، نچلے ٹانگوں کے نچلے حصوں کے پٹھوں میں، ٹیبیل لیگمنٹس میں، اور پاؤں کے پنجوں میں، انگلیوں میں بہت درد ہوتا ہے، سجن ہوتی ہے، انفلیمیشن ہوتی ہے۔ اکثر اس کے ساتھ ٹیمپریچر 100-102 ساتھ رہتا ہے۔ مردوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے، عموماً 30 سال کے بعد ہوتی ہے، اور عورتوں میں مردوں کی بنسبت کم۔ دوسری سٹیج میں یہ کبھی کبھار آنکھوں کو بھی انفیکٹ کر دیتی ہے، آنکھیں سوج جاتی ہیں، آنکھوں میں شدید جلن اور درد ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کنجکٹیوائٹس جس کو کہتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ انفیکشن سکن میں بھی منتقل ہو جاتی ہے، عموماً نچلے دڑ کی سکن میں، اور خاص کر پاؤں کے تلووں پر ریشز آ جاتے ہیں، جن کو کیراٹوماز کہتے ہیں۔ یہ کیراٹوماز جیسے پسٹیولز جو ہوتے ہیں، یہ سخت، عموماً زرد رنگ کے اور انتہائی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ڈائگنوسس کیسے کیا جاتا ہے؟ بلڈ میں بھی کلیمیڈیا کو ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور یورینری آرگن سے اور وجائنا سے سوابز لے کے لیب میں کلیمیڈیا کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ڈائگنوسس کنفرم ہو جاتا ہے۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، جوائنٹ سے فلوئڈ لے کر ان کی لیب کی جاتی ہے، آرتھروسینتھسس پروسیس کو کہتے ہیں۔ علاج ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک علاج۔ ایلوپیتھی میں اینٹی بیکٹیریلز کے ساتھ ساتھ کارٹیکوسٹیرائڈز اور پین کلرز ایڈوائز کی جاتی ہیں۔ انفیکشن تو ختم ہو جاتا ہے، پیشاب ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جوائنٹس میں درد تقریباً ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے، اور تمام زندگی مریض کو ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ میں مریض کو پین کلرز دینی پڑتی ہیں۔ لیکن یہاں احتیاط بہت یہ کرنی چاہیے کہ مریض کی مسلسل گردوں اور لیور کی نگرانی کرنی چاہیے، تاکہ چیک رکھنا چاہیے، تاکہ اگر کسی قسم کے مریض کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہو تو فوری طور پر پین کلرز بند یا تبدیل کر دی جائے۔ ہومیوپیتھی میں اس کی بہت ساری میڈیسنز ہیں، اور خصوصیت ان کی یہ ہے کہ ان کی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، گردوں کو یا لیور کے لیے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں رکھتی۔ دوسری ان کی خصوصیت یہ ہے کہ بیماری مہینہ 2 مہینے کے علاج سے مکمل ٹھیک ہو جاتی ہے، کبھی پھر آئندہ اس کے بعد پین کلرز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف احتیاط یہ کرنی ہے کہ آئندہ زندگی دین کے مطابق گزارنی ہے، تاکہ غلط کام بندہ نہ پڑے تو بیماری انفیکشنز نہیں لگتے۔ وہ لوگ جو ہربل دوائیاں استعمال کرنا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے میں فارمولہ دیتا ہوں۔ 6 چیزیں ہیں، آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ ہے لہسن، جوزبوا یا جیفل بھی جس کو کہتے ہیں، تخم نیم، گلے پنچ ہزاروی، پیلی جڑ، اس کو کبھی کبھی کچھ دکاندار اس کو سبز جڑ بھی کہتے ہیں۔ یہ درہلد کے علاوہ دوسری چیز ہے، پیلی جڑ، درہلد بھی لینا ہے، اور کڑا چال بھی لینا ہے۔ یہ 6 چیزیں لیں۔ اسی پنسار کی دکان سے آپ کو کھلی پوٹیشیم فاسفیٹ بھی مل جائے گی۔ اگر آپ کو کھلی اچھی نہیں لگتی تو کسی کیمسٹ کی دکان سے آپ کو پیکنگ میں منیمم اس کے 250 گرام کے جارز کی پیکنگ ہوتی ہے، لیکن اتنی بڑی مقدار میں آپ کو نہیں چاہیے، پنسار سے کھلی لے لیں، ٹھیک ہے، کام کرتا ہے۔ پوٹیشیم فاسفیٹ۔ تمام دوائیاں ہم وزن لیں، جن چیزوں کو کوٹنا ہے ان کو کوٹ چھان لیں، اور ادرک لہسن کے
जो गोदा आपके पास मिला है इसमें इसको अच्छी तरह गूंद लें, पोटेशियम फॉस्फेट समेत इसको अच्छी तरह गूंद लें। चाहे तो गोलियां बना लें, चाहे तो इसको सुखाकर दोबारा से ग्राइंड पाउडर करके छान कर सुबह दोपहर शाम एक छोटा चम्मच काले कहवे के साथ भी ले सकते हैं, लेमन ग्रास कहवे के साथ भी ले सकते हैं। और अगर गाय या बकरी के दूध में अदरक और सौंफ उबाल लिया जाए तो इस दूध के साथ भी ले सकते हैं। सादा पानी के साथ भी ले सकते हैं अगर आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो। बनाइए, फ़ायदा उठाएं और मुझे दुआ में याद रखिए। थैंक यू।